بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ محمد بن خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اے خضر آؤ، میں تمہیں شیخ احمد رفاعی کی زیارت کرواتا ہوں۔ پھر جب میں نے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ان کی آستین کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے خضر، جو شخص شہنشاہ اولیاء ہیں تم ان کی زیارت کرنے کے بعد میری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میں بھی ان کی رعایا ہوں؟ یہ فرما کر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے رخصتی کی اجازت لی اور واپسی پر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہی شکل و صورت دیکھی جو میں نے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آستین میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے خضر، کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہ تھی؟ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک نہ آ سکی۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی ہیتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل بھی نہیں آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر حنبلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہ جانتے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے بیچ کر ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے، حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن وہ نہ ہی سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ ہم جب حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب یہ سب ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادمین کو حکم کیا کہ جاؤ حلوہ اور شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر سلام نہ کیا
اور نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور کجا آج کوئی شخص بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ سلام کر رہا ہے اور نہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشریف لا رہا ہے۔ ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ہنس کر اس مرید کو دیکھا، اور پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، اور ہر کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی ازجی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم آج رات کو کرخ کے ورانے میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادری کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی تو جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، اور جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا اور تم اسے بتانا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے بزرگ گزرتے رہے، مگر دائرہ کے نزدیک کوئی بھی نہ آ سکا، یہاں تک کہ اہل صبح جنوں کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے میری حاجت پوچھی اور میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دیتے ہوئے اپنی حاجت بیان کر دی۔ میری بات سن کر وہ جنوں کا بادشاہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہی اس کی جماعت بھی وہیں بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ کر لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کتب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ اصفہان کا رہنے والا ایک شخص بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی کو اکثر اور بیشتر مرغی کا دورہ پڑتا ہے، متعدد علاج کرنے کے باوجود اس کے دورے کم نہیں ہوئے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر وادی سراندیپ کا ایک سرکش جن خانس ہے، اب اگر تمہاری بیوی کو مرغی کا دورہ پڑے تو تم اس کے کان میں کہنا کہ عبد القادر جو کہ بغداد کا رہنے والا ہے تجھے حکم دیتا ہے کہ پھر نہ آنا، اگر تو پھر آیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیوی کی مرغی دور ہو گئی۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک بغداد میں مسند نشید رہے، لیکن وہاں کسی کو بھی مرغی کا دورہ نہ پڑا۔
یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد بغداد میں کسی کو مرگی کا دورہ پڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس دوران ایک چیل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے گزری، جس کی وجہ سے حاضرین محفل کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر اڑا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ دو حصے ہو کر گر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسند سے اترے اور اس چیل کا سر اور تن اپنے ہاتھوں میں لے کر بسم اللہ پڑھی اور اس چیل پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ وہ چیل اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔